اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ سب سے پہلے آپ تمام حاضرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس دنیا میں اس وبا سے تمام حضرات کو، تمام ان کی فیملیز کو محفوظ رکھے، اور جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں صحت کامل عطا فرمائے، اور خداوند عالم ہمیں توفیق دے عبادت کی، اور عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے کو سمجھنے کی اور اپنے آخرت کے حساب و کتاب کو سمجھنے کی۔ پچھلی دفعہ بھی یہ خطبہ ہے جو ہمارے نہج البلاغہ میں 192 ہے، کہیں 190 ہے نمبر میں تھوڑا سا، لیکن اس خطبے کا نام ہے خطبہ قاسیہ۔ ہم نے کہا تھا قاسیہ کے معنی نفرین کرنا ہے، تنبیہ کرنا ہے اور لوگوں کو آگاہ کرنا ہے۔ مولا کہتے ہیں اس خطبے میں شیطان کے تمام حربوں کو مثالوں کے ذریعے بیان کیا ہے، اور جو ایک کمال ہے اس کو مثالوں کو سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے کہ شیطان کا حربہ کیا ہے اور شیطان کس طرح سے ہمیں بہکا رہا ہوتا ہے۔ تو آئیے اس میں ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ ہم نے پچھلے درس میں جو ہے شاید یہاں تک ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ جس جرم میں اللہ نے ملک کی بارگاہ سے شیطان کو نکالا ہے، اگر وہ جرم کوئی اس دنیا میں کوئی انسان اختیار کرے تو اللہ اسے چھوڑ دے گا۔ یعنی یہ بڑی اچھی بات ہے اور بڑی سوچنے والی بات ہے کہ جس جرم میں شیطان کو جو ہے اللہ نے جنت سے نکالا اور اللہ نے سزا دی، اور وہی جرم کے مرتکب آپ ہوتے ہیں اور وہی گناہ آپ کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ اللہ آپ کو سزا نہیں دے گا۔ لہذا ان جرموں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ پھر مولا کائنات خوف کے عالم میں کہہ رہے ہیں، جیسے جو آج کا درس ہے ہمارا، کہ فرمایا کہ فاحذروا عباد اللہ عدو اللہ ان یعدکم ان یعدیکم بدائے وان یستفزکم بندائے۔ میں عربی کے علاوہ اردو بھی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ فرمایا کہ بندگان خدا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو ڈرو۔ یہ مولا کائنات ڈرا رہے ہیں۔ یہاں ڈرنے سے مراد کیا ہے؟ ہوشیار کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ آپ کو یہ غفلت میں رکھے گا اور آپ کا سارا کام خراب کر دے گا، لہذا آپ جو ہیں وہ غفلت میں نہ رہیں۔ اے دشمن خدا، بندگان خدا ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ اس دشمن خدا سے ہوشیار رہو۔ یہ دشمن خدا ہے، اس سے آپ کو ہوشیار رہنا ہے۔ کیوں ہوشیار رہو؟ کہیں تمہیں بھی اپنے مرض میں مبتلا نہ کر لے۔ یعنی جو اس میں مرض تھا، اس میں مرض کیا تھا؟ غرور کیا، اس نے گھمنڈ کیا تھا، اور یہ گھمنڈ اللہ کی اطاعت کے مقابلے پر تھا۔ یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ اللہ جس چیز کا، اب گھمنڈ کے معنی کو سمجھنا ہوگا یہاں پر، چونکہ یہاں پہ جو مولا کائنات نے اشارہ کیا ہے ان یعدیکم بدائے، یعنی وہ اپنے بغاوت میں، اپنے گھمنڈ میں کی طرح تمہیں نہ بنا دے۔ ابلیس کا گھمنڈ نہ پیسوں پر تھا، ابلیس کا گھمنڈ نہ دولت پر تھا، ابلیس کا گھمنڈ نہ اپنے جسے کہتے ہیں کہ عبادتوں پہ تھا۔ یہاں پہ گھمنڈ اور غرور سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے کہا سجدہ کرو، اس نے کہا نہیں کریں گے، یعنی اللہ کی اطاعت کے مقابلے پر کھڑے ہو جانا، یہ ہے ابلیس کا مرض۔ مثال کے طور پر بہت لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہیں نماز پڑھیں، تو کہتے ہیں کہ پڑھ لیں گے۔ کیوں پڑھیں نماز؟ یا روزہ کیوں رکھیں؟ یہ پتہ نہیں کیا ہے۔ جو بھی احکام خداوند عالم نے ہم پہ واجب قرار دیا ہے، جب اس کو آپ کے سامنے یا کوئی مولانا یا کوئی آپ کا بڑا یا کوئی چھوٹا بھی آپ کے سامنے جب وہ بات لاتا ہے کہ دیکھیے یہ حرام ہے، اس کو نہ کریے، تو آپ اس پر ایکسکیوز کرنے لگتے ہیں کہ نہیں یہ حرام ہے تو میں کیا کروں، مجبور ہوں۔ یہ مرض ہے شیطان کا۔
یہ مرض ہے شیطان کا، جو اللہ کی اطاعت کے مقابلے پر ایک یا تو معذرت لاتا ہے، یا مجبوری لے آتا ہے، یا غرور لے آتا ہے۔ ہم کیوں پڑھیں بھائی؟ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہاں ہم نماز روزہ نہیں کرتے، ہم یہ سب نہیں کرتے، ہم ان چکروں میں نہیں آتے۔ یہ جو بعض لوگ اللہ نعوذ باللہ کہیں تو یہ مرض ہے شیطان کا، جو اللہ کی اطاعت کے مقابلے پر اپنی آئیڈیالوجی لائے، اپنی اکڑ لائے۔ جیسے مثال کے طور پر کہا جائے کہ بھائی جھوٹ نہ بولیے، یہ ہمارا تو کام ہی نہیں چلے گا مگر ہم اس طرح کی بات نہیں کریں گے، ہمارا تو ایسے نہیں ہوگا، تو یہ اس مرض میں مبتلا کرتا ہے اور یہ تباہی کا سبب ہے۔ لہذا مولائے کائنات ڈرتے ہیں، چونکہ یہ بہت آسان نہیں ہے، یہ چیز سے نکلنا بہت آسان آج کی دنیا میں نہیں ہے۔ تو مولا کہہ رہے ہیں کہ ڈرو، دشمن خدا سے ہوشیار رہو، کہیں تمہیں بھی اپنے مرض میں مبتلا نہ کر لے۔ میں نے بتایا مرض کیا ہے؟ اللہ کے قانون کے مقابلے پر کھڑا ہو جانا، اللہ کے حکم کے مقابلے پر کھڑا ہو جانا۔ یہی کیا تھا اس نے میں بہت طاقتور ہوں، میرے پاس پیسہ ہے، نہیں، اس نے اللہ نے کہا سجدہ کرو، اس نے کہا سجدہ نہیں کریں گے۔ اور کہیں اپنی آواز پر کھینچ نہ لے، اور تم پر اپنے سوار اور پیادہ لشکر سے حملہ نہ کر دے۔ بڑی اچھی مثال دیا ہے، اور اس کی شرح بھی آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے کی ہے کہ اپنی آواز پر کھینچ نہ لے، یعنی آواز دے اور تم اس کی طرف بھاگتے ہوئے چلے جاؤ۔ کیونکہ آواز کیسے دیتا ہے؟ آواز دینے کی بات کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہیں اور مجلس کی تیاری کر رہے ہیں، کہ بہت ہی سمپل مثال دیتے ہیں جو عام طور سے ہوتا بھی ہے کہ آج مجلس ہے تو ہمیں مجلس میں جانا ہے، آپ محرم ہو یا کوئی اہم تاریخ ہو، اور آپ اچھے خاصے آپ نے اپنا تیاری کی، کپڑے پڑے پہن لیے، اتنے میں کسی کا فون آ جاتا ہے۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ دو طرفہ شیطان چلتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ مجلس میں جائے گا اور بالکل آمادہ ہے، ہم اسے روک نہیں پائیں گے، تو آپ کے کسی ایسے دوست کے دل میں بات ڈالے گا، کیونکہ اس کو اختیار دیا خدا نے، دل میں بات ڈالے یار فلاں کو فون کرو، ان کے ساتھ کھانے پر جاؤ۔ اور وہ کہے گا جو فون کرنے والا آپ کا دوست، اس کے دل میں شیطان نے ڈالا آپ مجلس کے لیے تیار ہو رہے ہیں، وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے دل میں ایک بیک بات آئے گی، چلو یار فلاں کو فون کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کھانے بجاتے ہیں، اور اس نے فون ملایا، آپ نے کہا کہ میں تو مجلس میں جا رہا ہوں، تو پھر اس کے دل میں ڈالے گا نہیں آج اس کو لے ہی کے جانا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ بہانہ کر رہا ہے، لڑنا شروع کر دیں گے۔ اتنا آپ کو وہ آپ کا دوست مجبور کرے گا کہ آپ مجلس چھوڑ کے اس کے ساتھ چلے جائیں، اس سے کہے گا اسے جھوٹ بول کے بلاؤ، وہ آپ کے دوست کے دل میں ڈالے گا اس کو جھوٹ بول کے بولا، آپ کے دل میں ڈالے گا یار دوست کہہ رہا ہے کہیں ناراض نہ ہو جائے، اس سے پتہ نہیں کل کام پڑ جائے، پھر دوستی کیا ہے، اس نے تو کبھی مجھ سے کہا نہیں، آج پہلی بار کہہ بھی رہا ہے کھانے پر جانے کے لیے، چلو مجلس تو ہوتی رہتی ہے کل کر لیں گے۔ یہ ہے شیطان کی آواز جو ہمارے دل و دماغ کو ادھر ادھر کر دیتی ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا ہے کہ جب بھی آپ کسی نیک کام کا ارادہ کر لیں، چاہے دوست کا فون آئے، چاہے بھائی کا، بعض وقت ہوتا ہے کہ ماں باپ آڑے آ جاتے ہیں، ماں باپ کو کھڑا کر دیتا ہے لا کے آپ کے سامنے، اور کہتا ہے کہ ان کی اطاعت واجب ہے، اور فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، کسی طرح سے آپ کسی نیک کام سے باز آ جائیں۔ لہذا یہ شیطان کی آواز ہے جو انسانوں کے دل و دماغ میں ڈالتا ہے، اور تم پر اپنے سوار نہیں گھوڑ سوار، سواری پر جو لوگ ہیں، اور پیادہ لشکر سے حملہ نہ کر دینی۔ سوار اور پیادہ مطلب پیادہ پیدل چلنے والے، فوج جو ہوتی ہے، ایک فوج ہوتی ہے جو ٹینک پر ہوتی ہے، اس زمانے میں گھوڑے پر لوگ ہوتے تھے، اور کچھ فوج پیدل چل رہی ہوتی تھی۔ تو جو گھوڑے پر جو لشکر ہوتا ہے وہ تیز چلتا ہے، یا گھوڑا تیز چلتا ہے، یا جو آج کل جنگیں جو ہوتی ہے ٹینک پر کچھ فوجی ہیں کچھ پیدل ہیں، تو ٹینک تیز چلتا ہے۔ یا مثال کے طور پر آج کی مثالیں جو پائلٹ ہیں جو پلین اڑا رہے ہیں فوجی، وہ پیدل والوں سے بہت تیز چلتے ہیں۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ دو طریقے کی چال چلتا ہے۔ مولا کائنات نے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ کہیں سوار اور پیادہ لشکر سے حملہ نہ کر دے۔ سوار اور پیادہ لشکر کیا ہے؟ کس چیز سے حملہ کرے گا؟ سوار یہاں پر مراد یہ ہے کہ
तेजी, बहुत ही तेज चलना। तो वो क्या करेगा, शैतान क्या करता है कि तुम्हें आमादा करता है किसी बुरे काम के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा इवेंट आया हुआ है, कोई ऐसी चीजें हो रही हैं, मैं खोल के नाच गाने का कोई प्रोग्राम हो रहा है, नहीं मतलब शरीयत में हराम है नाच गाना। किसी ने कहा यार चलते हैं, आपने कहा चलो यार छोड़ो चलते हैं नहीं, आप फौरन शैतान का जाओ एंजॉय करो, डिप्रेशन में पड़े हो, कुछ नहीं होता है। जब आप ये है जल्दी से कहेगा, जल्दी मतलब जब अगर कोई बुरे काम की तरफ बात आएगी तो जल्दी आपको आमादा करेगा, बस उठो जल्दी से, चलो 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 चलो। और अगर आपने 20 बच्चों हो सके तो वो भी खुश हो जाएंगे, चलो चलते हैं, फलां है, ये है वो है। बुरे काम की तरफ, जो शरीयत में बुरा है, जो शरीयत में अच्छा नहीं है, उसकी तरफ बहुत तेजी से ले जाता है। इसको कहते हैं हमला कर दिया उसने अपने सवार वालों से, तेजी से आमादा करेगा। मेरे उस्ताद बहुत अच्छी मिसाल देते हैं कि किसी दोस्त से आप बात कर रहे हो और वो दोस्त से आप कहें कि फलां जगह मजलिस में गए थे, फलां मौलाना ऐसे थे, क्या पढ़ा उन्होंने, क्या बयान किया, तो सुनेगा। हो सकता है कि वो हाँ 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 करता रहे और बहुत सुस्त हो जाए। एक बार आपने कहा सुना वो फलां साहब के साथ ऐसा हुआ, जहां गीबत और तोहमत की बात शुरू हुई, वो अच्छा अच्छा बताओ बताओ क्या बात है, हाँ वो वाली, अब वो सब भूल जाएगा कि पीछे अल्लाह रसूल की बात हो रही थी। फौरन गीबत के मौके पर वो उस्ताद कहते थे किसी को नींद आ रही हो तो वह किसी की गीबत शुरू कर दो, देखो उसकी नींद उड़ जाएगी। क्यों? शैतान फौरन अच्छा अच्छा अब चलो गुनाह शुरू हुआ है, तो जल्दी से अपने लश्कर जो सवार हैं जल्दी करवाता है। तो जल्दी बुरे काम की तरफ जल्दी घसीटता है, जल्दी खींचता है, इसको सवार से इशारा किया है। और प्यादा लश्कर यानी जो स्लो होते हैं, जो सुस्त होते हैं, उनको क्या करता है, उनको कैसे चढ़ाता है। अब मिसाल के तौर पर किसी ने फोन किया आपको कि भाई आज मजलिस है, फलां साहब आ रहे हैं, चलते हैं मजलिस में। हाँ देखते हैं, अभी आपको बताते हैं। वही बंदा अगर कहे कि फलाने का इवेंट आया हुआ है चलो, तो आप जल्दी तैयार हो जाएंगे। फौरन आपके दिल में शैतान 50 किस्म के बहाने डालेगा, 50 किस्म की पॉजिटिव चीजें डालेगा, ताकि आप उठें और उस तरफ चले जाएं जिस तरफ खुदा और रसूल नाराज हो रहा है। जब कोई शख्स आपको फोन करेगा चलो मजलिस में चलते हैं या मिसाल दर्स में चलते हैं, आज ही मिसाल के तौर बहुत से लोग हैं जो बलागा के दर्स में आना चाहते होंगे, ऐसा नहीं कि कोई शैतान अरे सो यार एक दिन तो मिलता है वीकेंड का, अगले बार हो जाएगा, यूट्यूब पर देख लेंगे। ये तो प्यादा क्या करता है, नेक काम से सुस्त करता है, और सवार क्या करता है, बुरे कामों की तरफ खींच कर ले जाता है बहुत जल्दी। 10 ऐसे जिसे कहते हैं कि ला के आपके सामने चीजें रख देगा कि आप कहेंगे यार छोड़ो आज नहीं करते हैं। तो इन चीजों से हमें खासकर आज के दौर में बचना है। तो इसको मौला कह रहे हैं कि खबरदार होशियार रहो, ये दुश्मन है, नेक काम से तुम्हें रोकेगा, बुरे काम की तरफ तुम्हें ले जाएगा। दूसरी मिसाल क्या है, बहानागिरी करना। शैतान का दूसरा लश्कर क्या है, बहाना। मिसाल के तौर पर आप गए इवेंट में, आपने वहां देखा सब कुछ, गुनाह हुआ या कोई और भी ऐसा गुनाह हुआ, आपके दिल में क्या डालेगा, अरे चलो अब कर लिया है, हम तो इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं, माफी मांग लेंगे, इमाम हुसैन तो हमें माफ करवा देंगे। ये मुतमईन कर दे, इमाम हुसैन माफ करवा देंगे, कोई बात नहीं है। वो मौलाना नहीं पढ़ाते मोहम्मद साहब ने कि अली का जिक्र इबादत है, और जो इमाम हुसैन पर रोता है अल्लाह उसे जन्नत देता, पढ़ा था ना। चलो तुमने आज किया है गुनाह, वो इमाम हुसैन तुम्हें माफ करवा देंगे, कह के आपको इत्मीनान दिला देगा, ताकि आप में जो जमीर आपकी मलामत कर रहा हो गुनाह की वजह से और आपको तौबा की तरफ आमादा कर रहा हो, तो शैतान क्या करेगा, उस तौबा के रास्ते को रोकेगा पॉजिटिव होके। इसको समझने की कोशिश करें कि आपसे यार चलो यार आज तौबा करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, अब ऐसा नहीं करेंगे, तो क्या करना, नहीं ठीक है तुम तो शिया हो, तुम तो अली के चाहने वाले हो, कोई बात नहीं है। वो जब अजादारी आएगी तो मातम कर लेना, इमाम हुसैन पर रो लेना है, छठे इमाम ने कहा है कि इमाम हुसैन पर रोगे तो जन्नत मिल जाएगी, आपको तौबा से रोक के मुतमईन कर देगा। अब मुहर्रम आया या कोई मजलिस आई, अब रोने का वक्त आया, तो क्या कहेगा, अरे कहाँ जा रहे हो, चले जाना यार, वो तो रोज ही मजलिस होती रहती है मंबार गांव में, तो रोज ही वो, अरे वो तो यार वैसे ही है, बस आपको बुला लेते हैं, ये दिल में डालेगा। छोड़ो, फिर किसी मजलिस में चले जाएं, चलो फला जगह चलते हैं। बीवी के जहन में डालेगा कि आपको रोजी मलिस की सूझी है, हमारे साथ चलिए फला जगह पे,
ایک بیگ پروگرام بنوائے گا، خود نہیں بنوائے گا تو بیوی سے بنوائے گا، بیوی اگر نہیں بنائے گی تو بچوں سے بنوائے گا، کسی طرح سے آپ کو نیک کام سے روکے۔ جب گناہ کرنے کے بعد آپ توبہ کرنے کے لیے آ رہے تھے تو اس نے کہا کہ امام حسین کی مجلس کرنا، رونا ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ مطمئن ہو گئے، آپ نے توبہ نہیں کی، آپ اس انتظار میں تھے۔ جب مجلس کا وقت آیا تو اس نے بہانہ کرنا شروع کیا، آپ کے دل میں ڈالا، آپ نہیں تو آپ کی بیوی کے ذریعے، آپ کی ماں کے ذریعے، آپ کی بہن کے ذریعے، آپ کے بچوں کے ذریعے۔ لیکن اگر اس میں آپ نہیں نہیں ایسا نہیں، ہم جائیں گے مجلس، اگر آپ نے ضد کر لی اور آپ کھڑے ہو گئے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ آگے مولا فرما رہے ہیں کہ اب شیطان دوسرے طریقے سے آتا ہے۔ پھر فرمایا کہ لشکر حملہ نہ کرے، یعنی یہ پیادہ اور سوار لشکر تھا، اس لیے کہ میری جان کی قسم، یعنی مولا کائنات اپنی جان کی قسم کھا رہے ہیں۔ آپ سب اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم بھی ہیں۔ میں نے کہا نا، میں اصلاح کے لیے نہیں پڑھتا ہوں، میں صرف انفارمیشن کے لیے پڑھتا ہوں، اصلاح میں اپنی کرتا ہوں۔ اصلاح انسان خود اپنی کر سکتا ہے۔ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، کبھی بھی اس طرح کی بات آئے نیک کام سے جیسے ہی روکنا شروع کرے، دل میں، دماغ میں، آپ کے دل میں ڈالے گا، آپ کی بیوی کے دل میں ڈالے گا، ارے بیٹا پیسہ کماتے ہو، اپنے لیے کماتے ہو، کتنا خیر کار خیر کرو گے، چھوڑو، روز غریب پڑے ہیں تو تم ہی ہو کیا دینے والے، یہ ماں کہہ دے گی کبھی آپ سے، آپ کو سست کر دے گی۔ بیوی کہہ دے گی ہمارے لیے تم مہنگے مہنگے کپڑے لاتے نہیں ہو، دوسروں کو مدد کر رہے ہو، یہ کون سا طریقہ ہے، بیوقوف ہو۔ بیوی نہیں تو بچے کو کھڑا کر دے گی، بیٹیوں کو کھڑا کر دے گا، بیٹے کو کھڑا کر دے گا، کہیں نہ کہیں آپ کو نیک کام سے روکے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی بیوی بچے امان نعوذ باللہ شیطان ہے، نہیں، شیطان ان میں بات ڈال کے آپ کو روکتا ہے، کیونکہ اس کے سوار ہیں، اس کے لشکر ہیں، اس کو لشکر کہا جاتا ہے۔ وسواس ڈالنا، غلط باتیں ڈالنا دل و دماغ میں۔ اب دوسری مثال کیا دے رہے ہیں جو ہمیں ہمارے استاد نے بتائی تھی، میری جان کی قسم، یہ بہت عجیب بات ہے، تمہارے لیے شر انگیزی کے تیر کو چلہ کمان میں جوڑ لیا ہے، یعنی تیر کو کمان میں جوڑا ہے، اور زور سے کھینچ لیا، یعنی تیر کو کھینچا جاتا ہے زور سے، اس کے بعد اور تمہیں بہت نزدیک سے نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جب تیر نزدیک سے کسی چیز کا نشانہ بنائیں گے تو نشانہ چوکنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، نشانہ خطا کرنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، چوک نہیں ہوتی ہے، ڈائریکٹ نشانے پر لگتا ہے۔ تو شیطان نشانہ کیسے بناتا ہے؟ اس نے پھر آگے ابھی بتاتا ہوں کہ کیسے بناتا ہے، پہلے پورا کر لوں۔ اس نے صاف کہہ دیا ہے کہ پروردگار، جس طرح تو نے مجھے بہکا دیا ہے، اب میں بھی ان کے لیے گناہوں کو آراستہ کا، جو میں ابھی بات کہی ہے، اس نے خود کہا ہے کہ تو نے مجھے ایسے کیا ہے نا، مجھے نکالا نا، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا گناہوں کو سجا کے، گناہوں کو آراستہ کر کے، جو میں نے ابھی ایونٹ کی بات کہی ہے، جو میں نے ابھی مثال کے طور پر بہت حیرانی ہوتی ہے اور میں بہت صدمے میں آتا ہوں، اور آپ لوگ بھی صدمے میں آتے ہیں جب مجھے یہ سننے کو آتا ہے کہ کسی فیملی نے مجھ سے شکایت بھی کی، اور یہ کافی تیزی سے بڑھا ہے، جسے آپ حضرات کو ہی کنٹرول کرنا ہے، کہ مولانا صاحب میری بیٹی حجاب کرتی ہے اور انہوں نے حجاب کی وجہ سے رشتہ چھوڑ دیا۔ میں نے کہا نہ کریں رشتہ ایسے جگہوں پر، یہ ہے شیطان کا تیر، یہ ہے گناہ کو مزین کرنا، کہ ہمیں اپنے کو بہت بڑا، بہت ہی کلچر والا اور بہت ہی اپڈیٹ فیملی کا دکھانا ہے، بھائی بہت ہی رائل فیملی ہے۔ اس طرح سے بے پردہ گھومیں گی عورتیں ہماری، ہمارے گھروں میں مثال کے طور پر ایسے ایسے ایونٹ ہوں گے، جو ایونٹ شریعت میں تو لوگ کہیں گے ہاں بہت ہی سیکولر ہے، یہ شیطان کا وہ تیر ہے جو خطا نہیں کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ہمیں اور آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ غافل نہ ہوں، خداوند عالم نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ شیطان کا جو حشر 6000 سال کی عبادت کرنے کے بعد خدا نے اسے نہیں چھوڑا، تو ہمیں بھی نہیں چھوڑے گا۔ تو ان چیزوں کو ایک تیر لے کے، اب تیر کیا کرتا ہے؟ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے اس کی، کہ اندازہ کے بنا وہ زبان سے نکالی تھی، لیکن غرور کی اولاد، تعصب کی برادری، تکبر جہل کے شہ سواروں نے اس کی بات کی تصدیق کر دی۔ اب وہ تیر کیا ہوتا ہے؟ تیر یہ ہوتا ہے مثال کے طور پر کہ اب میاں بیوی، دیکھیے ہم نے جو روایت میں پڑھا ہے کہ خداوند عالم سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب کوئی میاں اور بیوی، یعنی شوہر اور اس کی وائف، خوشحال زندگی اور عبادت کی زندگی گزار رہے ہیں، بہت خوش ہوتا ہے خداوند عالم، اماموں کی حدیثوں میں۔ اب کیا کرے گا؟ مثال کے طور پر لڑائے گا کیسے؟
اب میاں کہے گا کہ لاؤ یار ہم ایسا کرتے ہیں کہ کچھ پیسے محفوظ کر لیتے ہیں اور کام آ جائے گا ہمارے فیملی کو، ہمارے بچوں کو۔ اس نے، اس کے دل میں نیک بات آئی، اس نے دیکھا اچھا یہ نیکی کر رہا ہے، اس نے اس کی بیوی کے دل میں ڈالا کہ آج کھانا نہیں بنانا ہے، آج آئے تو اچھے ہوٹل میں چلنا، آج اپنے شوہر سے پیسے خرچ کرانے، مارکیٹنگ کرنا، نہیں کریں گے تو لڑائی کریں گے۔ یہ شیطان، یہ تیر اس نے چلایا۔ ادھر کیا کہے گا اپنے اس کے میاں سے کیا کہے گا کہ یار ہماری بیوی بہت خرچ کرتی ہے، ہم پیسے بچاتے ہیں مارکیٹنگ، آج اگر اس نے کچھ کچھ خواہش ظاہر کی تو آج اس کا دماغ ٹھیک کر دیں گے۔ یہ دونوں طرف دل میں بات ڈال رہا ہے، یہ تیر نشانے پر لگا رہا ہے۔ وہ آفس سے چلا، اس نے سوچا تھا پہلے کہ سیونگ کریں گے، پھر اس کے دل میں ڈالا تم سیونگ کرو گے تو بیوی تم سے کہے گی کہ مارکیٹنگ کراؤ، تو بیوی سے کہنا یہ بہت شاخت ہے، اس کو ڈانٹنا۔ یہ شروعات ہو جاتی ہے لڑائی کی، اس کو کہتے ہیں شر انگیزی، جو شیطان ہمارے اور آپ کے دل میں ڈالتا ہے۔ اور بہت لوگ ایسے دیکھیں، کہا جاتا ہے ان کو کیا ہو گیا، اچھا خاصا آدمی تھا۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے اور آپ دیکھ لیں کہ ظلم ہوتا ہے۔ بعض جگہ ایسا ہے کہ شوہر جو ہے اپنی بیوی کے لیے ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی مان جاؤ، وہ کہتی جی بس ہمیں جی طلاق دو جی، بھگاؤ، تم رہنے کے قابل نہیں ہو، ہمیں یہ نہیں دلاتے وہ نہیں دلاتے ہو۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کہہ رہی ہوتی ہے بھائی ٹھیک ہے جو معاملہ ہو گیا سب ختم کرو، تو شوہر اکڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ہے تیر جو نشانے پر لگتا ہے۔ جب بھی ایسی کوئی بات آئے اور ایک سائڈ جھک رہا ہو اور دوسرا سائڈ اکڑ رہا ہو، تو مولا کہتے ہیں یہ وہ تیر ہے جو اس نے کمان میں لے کے کھینچ کے مارا ہے بہت نزدیک سے۔ فوراً آپ اپنے نظریے کو بدلیں، آپ اپنی اکڑ کو بدلیں، چونکہ اکڑ شیطان کا مرض ہے، اور کہیں نہ کہیں سمجھوتا کر لیں۔ خود اماموں سے حدیث ہے کہ دو مومن میں خاص کر، اور خاص کر میاں بیوی میں جو اتحاد کرا دیتا ہے، شیطان اس کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے، چونکہ اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، اس کی کمر پہ جیسے آپ نے ضرب مارا ہو، بہت گہری چوٹ دیا ہو۔ تو اب وہ کیا کرتا ہے، میرے یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ سب یہ نہج البلاغہ کی شرح میں ملتا ہے۔ اب وہ کیا کرے گا کہ ان دونوں کے دل میں، جیسے مثال کے طور پر کوئی فیملی میرے پاس آئی، میاں بیوی آئے، میں نے ان کو سمجھایا اور وہ دونوں راضی ہو گئے، خوشحال زندگی گزاری، تو وہ کیا کرے گا کہ ان دونوں کے دل میں میرے دشمنی ڈالے گا، چونکہ وہ میرا دشمن ہو گیا ہے۔ اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو عزیزان محترم، اپنے بچوں کو سمجھایا کریں، فیملی کو سمجھائیں۔ کبھی بھی اگر آپ کے دل دماغ میں بات آ جائے کہ آج یہ کرنا ہے، آج لڑنا ہے، آج اپنی اگر کچھ بولے گی ہماری بیوی، آج اس نے اب گھر سے چلے اور دیکھیں لڑا تھا کیسے، آپ کے دل میں ڈالا اس نے، آج بیوی کے دل میں کیا ڈالا ہے کہ آج ہمارے میاں آئیں گے، طبیعت ہماری ٹھیک ہے، تھکے ہیں، تو ان سے کہیں گے باہر سے کھانا منگا لیں، ہم چل کے باہر کھانا کھا لیں گے، اچھا بھی لگے گا، تھوڑا گھوم لیں گے ان کے ساتھ، بہت دن سے وہ بھی تھک جاتے ہیں آفس سے آ کے، تو تھوڑا انجوائے کریں گے۔ بیوی پازیٹیو ہے، میاں کہ اگر آج اگر کھانا نہیں گھر میں بنا ہوگا اور بیوی نے اگر کہا کہ باہر چلنا ہے، تو آج اس کا دماغ ٹھیک کر دیں گے۔ یہ ہے شیطان، چونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کی بیوی کیا سوچ رہی ہے۔ تو یہ جب کبھی بھی اس طرح کا ذہن میں خیال آئے تو فوراً الرٹ ہو جائیں، چونکہ مولا کائنات نے قسم کھائی ہے اپنی عمر کی۔ علی بن ابی طالب کے احترام میں تو ہم ان چیزوں سے اوائڈ کریں، ان چیزوں کو سوچیں کہ مولا کائنات نے قسم کھایا ہے۔ پھر فرمایا کہ بالکل غلط اندازے کی بنا پر زبان سے نکالی تھی، لیکن غرور کی اولاد، یعنی غرور کو اپنا باپ سمجھے، پراپرٹی سمجھنے والا، اولاد سے مراد یہاں پہ پراپرٹی ہوتی ہے۔ تعصب کی برادری، تکبر و جاہلیت کے شہ سواروں نے اس بات کی تصدیق نہیں، جو لوگ، شیطان تو ایک ہی تھا، اللہ نے کہا تم نے غلط کہا ہے، تم نے جو بات کہی ہے بالکل ٹھیک نہیں کہی ہے، لیکن اس نے اپنے لشکر بنا لیا ہے۔ لشکر میں کون لوگ ہیں؟ مغرور لوگ، غرور کر ایسے غرور میں ہیں جیسے ان کا باپ پراپرٹی غرور ہو، تعصب والے، نفرت کرنے والے، حسد کرنے والے، بغض کرنے والے، اور تکبر، جاہلیت نے، جاہلیت سے مراد پڑھا لکھا جاہل بھی ہو سکتا ہے، پڑھا لکھا ہے لیکن جاہلوں والی بات کر رہا ہے، اور جاہل ہے تو جاہل والی بات کرے گا ہی۔ ان کو کیا کیا اس نے؟ انہوں نے تصدیق کر دیا کہ شیطان ٹھیک تھا، انہوں نے تصدیق کر دی کہ شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ میں بہکاؤں گا، اور اس نے بہکا کے اپنا لشکر کھڑا کر لیا۔ تو مولا کہنے کا مطلب ہے کہ تم دنیا میں دیکھو ایسے لوگ مل رہے ہیں، اس کا مطلب شیطان کہیں نہ کہیں کامیاب ہے، شیطان اپنے
مقصد میں کامیاب ہو رہا ہے، شیطان کر رہا ہے کام، یہاں تک کہ جب تم میں سے منہزوری کرنے والے، منہزوری یعنی بڑی بڑی بولے میں یہ ہوں، میں یہ کر دوں گا، اور تم سمجھتے گا اپنی اوقات کو بڑ بول، اس کے متی ہو گئے، یعنی شیطان کے متی ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، جو بڑ بول ہوتے ہیں نا، ان میں غرور بھی ہوتا ہے اور زبان سے بڑی بڑی باتیں بھی کرتے ہیں، اور وہ اپنوں سے بھی کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر بیوی نے کچھ کہہ دیا، تم کیا سمجھتی ہو، جانتی ہوں میں کون ہوں، پورا علاقہ ڈرتا ہے اور میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں، یہ کہتے ہیں منہزوری۔ کس سے کر رہے ہیں؟ بیوی سے کر رہے ہیں، بچوں سے کر رہے ہیں، دوستوں سے کر رہے ہیں، بھائی سے کر رہے ہیں، بہنوں سے کر رہے ہیں، ماں باپ سے کر رہے ہیں۔ یہ شیطان ان پہ سوار ہے، یہ شیطان کے موتی ہو گئے ہیں۔ اللہ مولا کہتے ہیں یہ شیطان کے فرمانبردار ہیں، اور اس کی تمام میں مستحکم ہو گئی تو بات پردہ راز سے نکل کر منظر عام پہ آ گئی۔ جو اللہ نے کہا تھا کہ تم ہمارے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتے ہو، اور دیکھ لیا دنیا نے کیسے شیطان نے بہکا لیا ہے۔ اس نے اپنے اقتدار کو تم پر قائم کر لیا، نہیں اقتدار سے مراد وہی میں ابھی جو ساری مثال دی ہے کہ بہکا لیتا ہے، بہت آسانی سے بہکا لیتا ہے۔ اپنے لشکروں کا رخ تمہاری طرف موڑ دیا۔ کس کی طرف موڑا ہے؟ یعنی چاہنے والوں کی طرف۔ دیکھیے ہمارے استاد کہتے تھے کہ شیطان ان کو نہیں بہکائے گا جن کی جہنم کنفرم ہے، شیطان ان کو بہکائے گا جن کی جنت کنفرم ہے۔ جنت کس کی کنفرم ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کی، شیعان علی کی جنت کنفرم ہے۔ لہذا اس نے لشکر کا رخ ہماری طرف موڑا ہے۔ کیسے موڑا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا۔ اب کیا کرے گا؟ اچھا خاصا مجلس میں جا رہے تھے، مولانا نے کوئی ایسی بات پڑھ دی، عالم ہے، انسان ہے، فطرت ہے، مثال کے طور پر وہ بات چپک گئی، آپ کے خلاف چلی، بس آپ چڑھ گئے، جی اب نہیں جانا ہے، جی مولانا تو بس ڈانٹتے ہیں، مولانا تو بولتے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا کہ اپنے لشکر کا رخ موڑ دیا آپ کی طرف شیطان نے۔ یار یہ بڑا اچھے سے پڑھ رہا ہے، تربیت ہو رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے فندے سے نکل جائے۔ جب بھی اس طرح کی بات آپ کے دل و دماغ میں آئے یا کوئی اس طرح کی بات کرے تو مولا کہتے ہیں یہ شیطان ہے اور اس سے ہوشیار رہو۔ اب وہ کرتا کیا ہے؟ انہوں نے تمہیں ذلت کی غاروں میں ڈھکیل دیا ہے۔ ذلت کب ہوتی ہے؟ میاں بیوی کی مثال لے لیں، جو آج کل کی پرابلم ہے ہمارے درمیان میں، اور خاص کر بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ طلاق کا ریشو بہت بڑا ہوا ہے، اور بہت صدمہ ہوتا ہے عزیزوں۔ میں نہیں چاہتا ہوں کسی گھر اجڑے، کسی کی طلاق ہو، ذلت ہی تو ہے، دونوں فیملی کی ذلت ہوتی ہے۔ طلاق کس بنا پہ ہو رہی ہے؟ جو ہمارے پاس آتی ہے رپورٹ، جو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، انانیت، نہ ان بس ضد، نہیں جی طلاق دینا، سمجھا سمجھا کے آدمی تھک جاتا ہے۔ طلاق ذلت کی غار میں شیطان ڈھکے ہوئے۔ کبھی ضد نہ کریں، رشتے کو بچانے کی کوشش کریں، چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے، کمپرومائز کریں۔ اگر آپ تھوڑا سا جھک جائیں گے تو آپ نے اس سے نکاح کیا ہے، آپ نے قبول کیا ہے، ایکسیپٹ کیا ہے تمام چیزوں کو، اور ایکسیپٹ ہی نہیں کیا بلکہ آپ نے ایگریمنٹ پہ سائن کیا کہ نہیں ہم رہیں گے، ٹھیک ہے، آپ کو اختیار ہے، تو یہ ذلت ہے۔ ذلت کیا ہے؟ رشتہ داروں سے لڑنا۔ اچھا خاصا بھائی ہے، غریب ہے، وہ بڑے بھائی یا چھوٹے بھائی کو جس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، اللہ نے دیا ہے، وہ اس بھروسے پر رہ رہا ہے کہ چلو ہمارا بھائی ہماری مدد کرے گا، آپ اس کو پوچھ نہیں رہے۔ اس نے اپنے بھائی کو فون کیا بڑے پیار سے، محبت سے، اور کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، آپ پکڑ گئے، تم بس پیسے کے لیے فون کرتے ہو، تم ایسے فون کر کے خیرت نہیں لیتے ہو۔ بیوی نے ادھر سے میں کہا دیا کہ بس یہ پیسے کا ہی بھائی ہے۔ نہیں، آپ کیوں سوچ رہے ہیں پیسے کا بھائی ہے؟ وہ بھائی سمجھ کے فون کرا، آپ نے لڑائی کر لی، لڑائی سے کیا عزت ملی آپ کو یا آپ کی فیملی کو؟ ذلت ہوئی۔ تو کون کر رہا ہے؟ شیطان، جو اچھے کاموں سے ہمیں اور آپ کو روک رہا ہے۔ بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں، چونکہ وقت زیادہ نہ چلا جائے، آپ لوگوں کو سوال بھی کرنے ہیں، سوال آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور اسی سے جو میں نے باتیں کہی، اگر آپ کے ذہن میں اور بھی کوئی بات آ رہی ہو ہماری مثالوں کے ذریعے سے، تو آپ درس کے بعد وضاحت کر لیجیے گا۔ لہذا توجہ سے سن لیجیے ہماری مثالیں جو ہیں، کہ یہ شیطان، ایک بات بس یاد رکھیں، شیطان اپنے سواروں سے حملہ کر کے آپ کو کھینچ کر لے جاتا ہے برائی کی طرف، اور اچھائی سے سست کر دیتا ہے، اچھائی کے سامنے رکاوٹ کو بار بار کھڑا کرے گا، ذلت کی غاروں میں ڈھکیلتا ہے، جھگڑا کرائے گا، لڑائی کرائے گا، رشتہ داروں سے، میاں بیوی سے، بچوں کو ماں باپ سے لڑوائے گا، اچھے خاصے، جسے کہتے ہیں کہ بہت سے ایسے شوہر ہیں جو اپنے، بیٹا ہے بھائی، بیٹا اپنی ماں کو نہیں پیار کرے تو کس کو پیار کرے؟
لائق بیٹا ہے، پیار کرتا تھا، ماں کو بہت خدمت کرتا تھا. بیوی بھی آئی، شروع میں بیوی اچھی تھی، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا. ماں باپ بوڑھے ہونے لگے، بڑھاپے میں ظاہر سی بات ہے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. ایک بیگ شیطان نے اپنا تیر اٹھایا اور بالکل نزدیک سے بقول مولا کائنات کے مارا اس عورت کے دل پہ. نہیں، جب ہم خدمت نہیں کرتے، جب ہم تھک گئے، ہمارے 4 بچے، ہم کتنی خدمت کریں بھائی، ان کو نکالو، اپنی ماں کو لے جاؤ، یا تو خود خدمت کرو، ہم کچھ نہیں جانتے. وہ شوہر سمجھا رہا ہے تمہیں کیا ہو گیا. وہ بوڑھی ماں کہہ رہی ہے بیٹا تو کل تک تم اچھی تھی، آج کیا ہو گیا. نہیں جی ہمیں نہیں چاہیے. اس کے بعد وہ اپنی ماں اگر ان کی زندہ، ان سے بات کیا، بہنوں سے بات کی، تو اب بہن کے دل میں ڈال دے گا، وہاں تیر مارے گا. نہیں نہیں تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، دیکھو تمہاری صورت کیسی ہو گئی، اور تمہارے ایج کی اور عورتوں کو دیکھو، تم کو دیکھو. وہ 10 بہانے. یہ ہے شیطان. ان مسائل سے ہمیں نکلنا ہے، جس کو مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نکلنا چاہیے. یہ دشمنی ہے، یہ شیطان کی دشمنی ہے، جو اچھا خاصا، یعنی کیسے آپ کہہ سکتے ہیں ماں کے لیے. بہت لوگ ایسے ہیں کہ میں نے، یقین کریں مجھے بہت حیرانی، میں نے خود ایک مسئلے کو ڈیل کیا تھا. وہ خاتون تھیں، ان کا شوہر تھا، ان کی ایک ماں تھی بوڑھی ہو چکی تھی، وہ طلاق لینے پر آمادہ تھی، لیکن اس کی ماں کی خدمت کرنے پر آمادہ نہیں تھی. وہ شوہر کہہ رہا تھا کہ خدمت ٹھیک ہے، بیچ کا راستہ نکال لیتے ہیں، لیکن وہ یہ ہے شیطان. اور جو شیطان کے راستے پہ چلے گا اسے ذلت کے غار میں ڈھکیل دیتا ہے، اور تمہیں قتل و خون کے بھنور میں پھنسا دیتا ہے. گھمنڈ، غرور. آج کیا ہو رہا ہے، لڑائیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اپنی غرور کو بچانے کے لیے، اپنی انانیت کو بچانے کے لیے. پھر اس کے بعد آگے باتیں کرتے ہوئے کہتا ہے فتنہ و فساد کی آگ بھڑکانے والا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ فتنہ و فساد کی آگ بھڑکا دیتا ہے. جیسے ہم نے ابھی مثالیں دی ہیں. تم نے تیاری کر رکھی ہے، جن سے تم مقابلے کی تم نے تیاری کر رکھی ہے، جن کے خلاف تم نے لشکر جمع کیے ہیں. تو تیاری کیسے کرنا ہے اب بتا. اپنے غیظ و غضب کا مرکز اس کو قرار دو. جب بھی آپ کے دل میں غصہ آئے، جب بھی اس طرح کی باتیں آئیں، بس فوراً کہو کہ یہ شیطان ہے. جیسے بیٹا بیٹی ہیں، جیسے ہی آپ کو ماں باپ کی خدمت سے الجھنے ہونے لگے، سمجھو شیطان ہے. میاں بیوی ہیں، جیسے ہی ضد پر اڑے کہ نہیں بس طلاق دینا. بہت سے ایسے شوہر ہیں، واقعی بڑی حیرانی ہوتی ہے. بیوی ہے، بیوی مرد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کی بہت سی خامیوں کو، بہت سی غلطیوں کو اگنور کرے. وہ اس کی عزت ہے، وہ اس کی ناموس ہے. نہیں نہیں طلاق دینا ہے، اکڑے ہوئے ہیں. بیوی منع کر رہی کہ بھائی ہم نے کیا بگاڑا ہے، تو یہ شیطان ہے. تیاری کیسے کرنی ہے؟ نہیں یہ شیطان مجھے بیکار ہے. اور ساری کوششیں اس کے خلاف صرف کرو، نہیں شیطان کے خلاف کوشش کرو. کوئی عالم اگر آپ سے بات کر رہا ہے، کسی عالم کے خلاف اگر آپ کے ذہن میں بات جا رہی ہے، جو آپ کو سمجھا رہا ہے، سکھا رہا ہے، سمجھو کہیں نہ کہیں شیطان ہے، جو آپ کو اس دین کے سیکھنے سے، اس نصیحت کے سیکھنے سے روک رہا ہے. تو انشاءاللہ وقت ہو گیا ہے ہمارا، چونکہ 12:40 ہو گئے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کو سوال کا وقت دوں، اور اگلے دفعہ بھی اسی درس کو آگے بڑھائیں گے، اور بتائیں گے کہ مولا کائنات نے شیطان سے بچنے کے لیے، شیطان سے پناہ حاصل کرنے کے لیے کیا راستے بتائے ہیں. ایک راستہ میں نے آج آپ کے سامنے بتا دیا کہ جب بھی آپ کے دل میں غیظ، غضب، غرور، حسد اور نیگیٹو باتیں رشتہ داروں کے حوالے سے، میاں بیوی کے رشتوں کے حوالے سے، کسی عالم کے حوالے سے، کسی مومن کے حوالے سے آئے، اور کبھی بھی جب بھی آپ کو، جیسے مثال کے طور پر مجلسوں میں جانے سے، درس میں جانے سے، نصیحت سننے سے، ماں باپ کی نصیحت سننے سے روکے کوئی دل میں فیل آئے، کوئی دل میں فیلنگ آئے، سمجھنا وہ شیطان ہے، اور اس کے مقابلے پر کھڑے ہو جانے مولا کائنات کی نصیحت ہے، ہماری یہ بات نہیں ہے. یا اسی طرح سے گناہ کی طرف کھینچے، 2 لوگ آئیں، فوراً ایسے لوگوں سے دوستی ختم کر دیں جو آپ کو گناہ کی طرف لے جا رہے ہیں. بھائی آپ یا تو دوستی رکھو گے تو اس شرط پہ دوستی کر رہے ہیں کہ میرے یہاں حرام ہے، میری شریعت میں جائز نہیں ہے، ہم انجوائے کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں تمہاری طرح سے، ہم اللہ رسول کے ماننے والے ہیں، ہم اپنی لمٹ میں رہیں، تم اپنی لمٹ میں رہو، ورنہ خدا حافظ مجھ سے آپ کی دوستی نہیں ہو سکتی. تو آپ شیطان کے حربے سے بچ سکتے ہیں. خدا سے دعا ہے کہ پروردگار ہماری اصلاح کرے، اور آپ تک یہ بات پہنچے، اور ہمیں اس شیطان کے دور سے گزرنے میں، شیطان سے بچنے میں اللہ ہماری مدد کرے اور حمایت کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.